پیارے ناظرین، آج ہم اس عظیم اور بابرکت واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ یہ اس ہستی کی آمد کا واقعہ ہے جن کے آنے سے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو روشنی ملی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ میں لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، لیکن آسمان پر ایک ایسی خبر لکھی جا چکی تھی جس کا انتظار پوری کائنات کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وقت قریب آ رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک میں یہ عظیم امانت موجود تھی، تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حمل کے دنوں میں مجھے وہ تکلیفیں محسوس نہیں ہوئیں جو عام طور پر عورتوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ لوگ بتاتے تھے کہ حمل کے دوران عورت کو کمزوری ہوتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، لیکن میرے ساتھ معاملہ بالکل مختلف تھا۔ میرا دل سکون سے بھرا رہتا تھا، میرے اندر ایک عجیب اطمینان تھا جیسے کوئی غیبی رحمت میری حفاظت کر رہی ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی مجھے ایسے خواب نظر آتے جنہیں دیکھ کر میں حیران رہ جاتی۔ میں محسوس کرتی کہ میرے اندر سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس نے ہر طرف روشنی پھیلا دی ہے۔ یہ خواب میرے دل میں ایک یقین پیدا کرتے کہ میرے گھر آنے والی یہ ہستی کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے۔ ایک دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے باہر تشریف لے گئی۔ مکہ کی گرم زمین، تیز دھوپ اور سخت موسم کے باوجود انہیں محسوس ہوا کہ ایک سایہ ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ جہاں جہاں وہ جاتی انہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ایک خاص احساس ہوتا۔ راستے کے درخت بھی ایسے محسوس ہوتے جیسے ادب سے جھک رہے ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب زمزم کے کنویں کی طرف پانی لینے جاتی تو وہاں بھی عجیب کیفیت محسوس ہوتی۔ لوگ حیران ہوتے کہ آج پانی لینے والوں کے لیے آسانی کیسے پیدا ہو رہی ہے۔ مکہ کی عورتیں بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ وہ کہتی، اے آمنہ، کچھ دیر اور یہیں ٹھہر جاؤ، تمہارے جانے کے بعد ہمیں پہلے جیسی آسانی نہیں ملتی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سب دیکھتی تو سوچتی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس عظیم ہستی کی والدہ بننے کا شرف عطا فرما رہے ہیں جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں کیا جا چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن قریب آنے لگے جب مکہ کی وادی میں ایک ایسی آواز گونجنے والی تھی جس نے دنیا کے حالات بدل دیے تھے۔ ادھر حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، لیکن ان کے دل میں یہ امید موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو باقی رکھے گا۔ وہ اکثر خانہ کعبہ کے پاس جاتے، کعبہ کے پردے کو پکڑ کر دعا کرتے، اے اللہ، میرے عبداللہ کو تو نے مجھ سے جدا کر دیا، لیکن اس کی نسل کی حفاظت فرما، میرے گھر آنے والے بچے کو اپنی امان میں رکھ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ نہیں تھا کہ جس بچے کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ بننے والا ہے۔ مکہ کے لوگ بھی اس بچے کے انتظار میں تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور خاندان والے چاہتے تھے کہ جلد وہ وقت آئے جب عبداللہ کی نشانی دنیا میں آئے۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ایک ایسی خبر آنے والی تھی جس نے مکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو بدل دینا تھا۔ رات کا وقت تھا، مکہ کی وادی خاموش تھی، ہر طرف سکون تھا، لیکن حقیقت میں یہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ یہ وہ رات تھی جس کے بعد دنیا کو رحمت، محبت اور ہدایت کا عظیم تحفہ ملنے والا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں بھی ایک عجیب کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے جس کا انہیں انتظار تھا، اور پھر وہ گھڑی آنے والی تھی جب اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اب آئے اس عظیم رات کی طرف بڑھتے ہیں جس رات پوری کائنات کے سب سے محبوب انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ وہ رات مکہ مکرمہ میں خاموشی سے گزر رہی تھی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، ہوائیں نرم تھی، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ آج کی تاریخ کا سب سے عظیم باب لکھا جانے والا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ نہ کوئی خوف تھا، نہ گھبراہٹ، بلکہ ایک ایسا اطمینان تھا جیسے اللہ تعالیٰ خود ہر چیز کی نگرانی فرما رہا ہو۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان کے دوسرے افراد بھی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ سب کے دلوں میں اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی تھی اور آنے والے بچے کی خوشی بھی۔
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ بچہ ان کے لیے صرف ایک پوتا نہیں بلکہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری نشانی ہے۔ انہوں نے گھر کے باہر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اپنے رب کے سامنے التجا کی، اے اللہ، اس بچے کو اپنی حفاظت میں رکھ، اسے عزت عطا فرما اور ہماری نسل کو اس کے ذریعے باقی رکھ۔ پھر وہ وقت آیا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں وہ عظیم لمحہ آیا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ صرف ایک بچے کی ولادت نہیں تھی بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوئیں جنہوں نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ دائی حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس وقت وہاں موجود تھیں، وہ بھی اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے بچوں کی ولادت دیکھی تھی، لیکن اس بچے کی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس نومولود کے چہرے پر ایک خاص نور اور وقار ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنے بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں ایسی خوشی پیدا ہوئی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ایک ماں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ پہلی بار اپنے بچے کو دیکھتی ہے، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یہ لمحہ اس لیے بھی خاص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آخری نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بننے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ جب یہ خبر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ عبداللہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً گھر کی طرف آئے، اپنے پوتے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور خانہ کعبہ کی طرف لے گئے۔ وہ شخص جو برسوں سے کعبہ کی خدمت کرتا آیا تھا آج اسی کعبہ کے سامنے اپنی نسل کے اس بچے کے لیے دعا کر رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، اے عبد المطلب، آپ نے اپنے پوتے کا ایسا نام رکھا ہے جو ہمارے درمیان عام نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ آسمان اور زمین والے اس کی تعریف کریں۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ نام ایک دن پوری دنیا میں سب سے زیادہ لیا جانے والا نام بن جائے گا۔ یہ وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن پر کروڑوں دل قربان ہونے والے تھے، جن کی محبت ایمان کا حصہ بننے والی تھی، جن کا ذکر قیامت تک جاری رہنے والا تھا۔ اسی دوران مکہ کے لوگوں میں بھی خبر پھیل گئی کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ لوگ مبارکباد دینے آنے لگے، خاندان کے افراد خوشی منانے لگے۔ جب حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارے بھتیجے کی ولادت مبارک ہوئی ہے تو خوشی میں ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا۔ یہ خوشی کا وہ لمحہ تھا جس میں ہر وقت مسرت تھی، لیکن دنیا ابھی یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ صرف ایک خاندان کا فرد نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر آیا ہے۔ یہ وہ ہستی تھی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مکہ کی وادی میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، لیکن حقیقت میں ایک ایسا سورج طلوع ہوا تھا جس کی روشنی قیامت تک پھیلنے والی تھی۔ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں خوشی کی ایک نئی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے کو ایسی نشانیوں سے مزین فرمایا تھا جن سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پوتے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس بچے کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب بھی وہ اپنے پوتے کو دیکھتے تو ان کے دل میں عجیب خوشی پیدا ہوتی۔ لیکن عرب کے رسم و رواج کے مطابق مکہ کے بچے کچھ عرصے کے لیے دیہات کی عورتوں کے سپرد کیے جاتے تھے تاکہ وہ کھلی فضا میں پرورش پائیں، خالص عربی زبان سیکھیں اور مضبوط جسم کے ساتھ بڑھے ہوں۔ اسی رسم کے مطابق مختلف قبائل کی عورتیں مکہ آتی اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ انہی عورتوں میں ایک عظیم سعادت والی خاتون بھی تھیں جن کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس سال قحط کا زمانہ تھا، ہمارے گھر میں تنگی تھی، ہمارے پاس مال کم تھا، جانور کمزور ہو چکے تھے اور دودھ بھی بہت کم ملتا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئی تاکہ کسی بچے کو دودھ پلانے کی خدمت حاصل کر سکوں۔ راستے میں ہماری حالت یہ تھی کہ ہماری سواری بھی بہت کمزور تھی۔
قافلے کی دوسری عورتیں ہم سے آگے نکل جاتی اور ہم پیچھے رہ جاتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ پہنچے تو دوسری عورت نے بچوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیا۔ ہر عورت چاہتی تھی کہ اسے کسی ایسے گھر کا بچہ ملے جہاں سے اسے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، تو کئی عورتوں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ وہ سوچتی تھیں کہ یتیم بچے کے گھر سے انہیں کیا ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کو دنیا والے کم سمجھ رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے کوئی بچہ نہ ملا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اسی یتیم بچے کو لے لوں۔ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی بچے میں ہمارے لیے برکت رکھ دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے ساتھ آ گئیں، اور پھر وہ وقت آیا جب اس گھر میں برکتوں کا آغاز ہوا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ہماری حالت بدلنے لگی۔ ہماری سواری جو پہلے کمزور تھی چلنے میں آسانی محسوس کرنے لگی۔ ہمارے جانوروں کے دودھ میں اضافہ ہو گیا۔ گھر میں خوشحالی آنے لگی۔ ہم حیران تھے کہ ایک بچے کی آمد سے ہماری زندگی میں اتنی برکت کیسے آ گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم سمجھ گئے تھے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ وقت گزرتا گیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پرورش پانے لگے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایسی پاکیزگی اور وقار نظر آتا تھا جو دوسرے بچوں میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچوں کی طرح کھیلتے بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات، گفتگو اور انداز میں ایک خاص عظمت محسوس ہوتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو پہلے تنگی کا شکار تھا اب سکون اور برکت کا مرکز بن چکا تھا۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید حیران کر دیا۔ ایک دن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک بچے دوڑتے ہوئے گھر آئے اور کہنے لگے، امی، ہمارے بھائی کے ساتھ کچھ عجیب ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر آئیں۔ بچوں نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے جسے دیکھ کر ہم ڈر گئے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر آئیں۔ بچوں نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جسے دیکھ کر ہم ڈر گئے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ان کے دل میں فکر پیدا ہوئی۔ وہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ احساس اور مضبوط ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی خاص حفاظت فرما رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دینا چاہیے۔ جب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں خوشی سے بھر گئیں۔ اپنے بچے کو دیکھ کر ایک ماں کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن یہ خوشی زیادہ عرصہ نہ رہی، کیونکہ آنے والے وقت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات آنے والے تھے جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والے تھے۔ ایک طرف بچپن کی معصوم یادیں تھیں تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم ذمہ داری کا آغاز قریب آ رہا تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کو غم سے بھر دیا۔ پیارے ناظرین، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس تشریف لائے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لمحہ بہت مشکل تھا۔ جس بچے کی محبت ان کے دل میں بس چکی تھی، جن کی برکت سے ان کے گھر میں خوشحالی آئی تھی، آج انہیں واپس کرنا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، اسے گلے لگائے اور اس کی معصوم مسکراہٹ کو محسوس کرے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لختے جگر کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہی بچہ ایک دن پوری دنیا کے لیے رحمت بننے والا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی عام بچوں جیسا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں نرمی، اخلاق میں پاکیزگی اور چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ جو بھی دیکھتا محبت کرنے لگتا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے پوتے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ اپنے تمام بچوں میں سے سب سے زیادہ توجہ اپنے اس یتیم پوتے کو دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے قریب تشریف رکھتے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب بٹھاتے۔ لوگ حیران ہوتے کہ ایک بزرگ سردار اپنے اس چھوٹے سے پوتے کو اتنی محبت کیوں دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس بچے کو وہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ یہ سفر اپنے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ملاقات کے لیے تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے۔ مدینہ منورہ میں چند دن گزارنے کے بعد جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو راستے میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے پوری زندگی کے لیے ایک یاد چھوڑ دی۔ راستے میں مقامی ابوا پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئیں۔ ماں اور بیٹے کا وہ وقت انتہائی محبت بھرا تھا۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف ایک ماں اپنے بچے کو اپنی آخری محبت دے رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا صدمہ تھا۔ اتنی کم عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ ایک معصوم بچے کے لیے ماں کا سایہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے آزمائشوں میں گزارا تاکہ آنے والی امت کے دکھ درد کو سمجھنے والے بنے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کی۔ وہ فرماتی تھی کہ میں نے کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا جس میں اتنی پاکیزگی اور وقار ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں تھے، لیکن اب ان کے دل میں اپنے پوتے کی محبت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ اپنے پوتے کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے، اگر کہیں جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جاتے، اگر کھانا کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب بٹھاتے۔ وہ جانتے تھے کہ بچہ عام نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ لمحہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اور جدائی کا لمحہ تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے سے ایسی محبت کی جیسے وہ ان کا اپنا بیٹا ہو۔ وہ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے۔ مکہ کے لوگ بھی بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور عادات کو دیکھتے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عظیم ذمہ داری کی تیاری تھی جو مستقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر آنے والی تھی۔ پیارے ناظرین، یہ وہ بچپن تھا جس میں دنیا کے سب سے عظیم انسان نے یتیمی، جدائی اور آزمائشیں دیکھیں، لیکن ہر آزمائش کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ جس بچے نے بچپن میں یتیمی کا درد محسوس کیا وہی بڑا ہو کر یتیموں کا سب سے بڑا سہارا بنا۔ جس نے غم دیکھے وہی پوری انسانیت کے لیے غم بانٹنے والا بنا۔ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔